وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال عہد نکالنے کے سلسلے میں تھا کہ کچھ لوگ عہد نکلوانے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بننے والا ہے اور اس کے مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور کون کون سی ڈگری حاصل کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی پرانا رواج ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس قسم کے لوگ تھے جو مستقبل کی خبریں بتایا کرتے تھے، فیوچر کے بارے میں دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ فیوچر کا علم رکھتے ہیں۔ اس کو علم غیب کہا جاتا ہے، علم غیب کہا جاتا ہے، جبکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس غیب کا علم نہیں، غیب کا علم اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230۔ جو شخص چھپی ہوئی چیز کے جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا اور پوچھا کہ میرا یہ سامان غائب ہو گیا ہے یا میرا آدمی غائب ہو گیا ہے یا فلاں چیز کہاں ہے، اس سوال اگر کوئی آدمی کرے گا ایسے آدمی سے، عراف سے، تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، یہ عراف ہے۔ اور اسی طرح سے ایک منجم ہوتا ہے، منجم، اس کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے علم غیب کا۔ وہ ستاروں کے ذریعے سے کہتا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں اور تمہارے مستقبل کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض اسٹارز اور کواکب کے ذریعے سے کچھ اندیشے اور کچھ اپنے آئیڈیاز لگاتا ہے اور بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں واقعہ ہوگا۔ یہ سب پورے کے پورے حرام کام ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی نہ عراف کے پاس جانا چاہیے اور نہ ہی منجم، نجومی کے پاس جانا چاہیے۔ نجومی کے پاس بھی جانا حرام ہے، حرام ہے، یاد رکھے گا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسند احمد میں 9532 نمبر کی حدیث ہے اور سنن ترمذی میں 135 نمبر کی اور سنن ابو داؤد میں 3904 نمبر کی حدیث ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے 5939، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 3387 نمبر پہ حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں 3044 نمبر کی یہ حدیث اور صحیح حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا، جو مستقبل کے علم کا دعویٰ کرتا ہے جو کہ علم غیب ہے، اس کے پاس گیا یا عراف کے پاس گیا اور جو کچھ کاہن اور عراف نے کہا اس نے تصدیق کی، سچا مان لیا، فقد کفر بما انزل علی محمد،
تو اس نے یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بہت ہی ڈینجرس معاملہ ہے، ڈینجرس معاملہ ہے اور توکل کے خلاف ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے مومن کی علامت اور اس کی نشانی یہ بتائی ہے کہ مومن آدمی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی پہ بھروسہ کرتا ہے، کسی نجومی پر بھروسہ نہیں کرتا اور نہ کسی عراف پر بھروسہ کرتا ہے اور نہ کسی کاہن پر بھروسہ کرتا ہے. یاد رکھے گا. اور یہ آج کے زمانے میں جس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم کا زمانہ ہے، ایجوکیشن کا زمانہ ہے، اس تعلیم کے زمانے میں بڑے بڑے نجومی ہیں، بڑے بڑے کاہن ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تم یہ بننے والے ہو، تمہارے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے، تمہارے گھر میں یہ مصیبت آنے والی ہے اور یہ بلائیں آنے والی ہیں، اور لوگ اس کو سچا مانتے ہیں. یہ آخر کون سی تعلیم ہے؟ واقعتاً اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ایسے ہی کاہنوں اور نجومیوں کے چکر میں پڑے گا، دھوکے کھائے گا، اپنی جیبوں کو لٹوائے گا اور ان کاہنوں کی باتیں سن سن کر کے پورے معاشرے کو تباہ کرے گا. گھر میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا، میاں بیوی میں جدائی پیدا ہوگی، بھائی بھائی میں لڑائیاں ہوں گی اور فساد برپا ہوگا. چاہے کاہن ہو جو مستقبل کی خبر جاننے کا دعوے دار ہوتا ہے، علم غیب کا دعوے دار ہوتا ہے، یا عراف جو غائب چیزوں کے بارے میں پتہ لگاتا ہے، یہ پورے کے پورے شیطان کے چیلے ہیں. یا اسی طرح سے نجومی جو اسٹارز وغیرہ کو دیکھ کر کے اور پتہ لگاتا ہے کہ روئے زمین پر ایسا ہونے والا ہے، پورے ظالموں کا کام ہے، جادوگروں کا کام ہے، شیطانوں کا کام ہے. مومن آدمی کبھی بھی ان نجومیوں پر، کاہنوں پر اور عرافوں پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین ہی پہ بھروسہ کرتا ہے. اور مومنوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور آدمی کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمان نوجوانوں کو اپنا عقیدہ اور ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کاہنوں، نجومیوں اور عرافوں کے شر سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو محفوظ رکھے. امت مسلمہ کے خواتین کو اللہ رب العالمین ان جادوگروں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہماری خواتین سب سے زیادہ ان بیماریوں میں اور ان بدعقیدگیوں میں مبتلا ہیں. اللہ رب العالمین انہیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام ظالموں، سفاکوں اور فسادیوں کے شر سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو محفوظ رکھے.